صحت مند کی تو ہزار خواہشیں ہوتی ہیں، لیکن بیمار کی صرف ایک خواہش ہوتی ہے۔ مسکراہٹ اور خوشی حاصل کرنے کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہے۔ یورپ کے بے شمار ملکوں میں بے شمار لوگ صرف اس لیے خودکشی کر لیتے ہیں کہ وہ اکیلے ہیں۔ آپ کے شوق اور آپ کے پیشن اگر پورے ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو تمام بیسک ضروریات سے نوازا ہوا ہے۔ السلام علیکم جی، میرا نام ہے ڈاکٹر شہزاد کریم، میں ہوں آپ کا لائف ہیلتھ کوچ۔ آج ہم بات کریں گے کچھ ایسے موضوع کے بارے میں جس کے بارے میں بعض اوقات ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ آج ہم بات کریں گے کچھ ایسی نعمتوں کے بارے میں جو اللہ نے ہمیں نوازا ہوا ہے جن سے، لیکن ہمیں ان کا احساس نہیں ہے، ہمیں ان کی قدر شاید اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح سے ہونی چاہیے۔ تو آج میں چند ان چیزوں کا ذکر کروں گا جو آپ کے پاس موجود ہیں۔ میں چاہوں گا یہ کہ آپ کو ان کا احساس ہو کہ اللہ نے آپ کے اوپر کتنا کرم کیا ہوا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے پاس یہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے اچھی صحت۔ ایک بہت مشہور محاورہ ہے کہ صحت مند کی تو ہزار خواہشیں ہوتی ہیں، لیکن بیمار کی صرف ایک خواہش ہوتی ہے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے لیے صحت کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ اگر صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے جس کی ہمیں قدر بھی کرنی چاہیے اور اس کا ہمیں احساس بھی رکھنا چاہیے۔ چاہے ہمیں ایکسرسائز کریں، چاہے ہم وقت پہ کھائیں، وقت پہ سوئیں، لیکن ہمیں اپنی صحت کا احساس کرنا چاہیے اور اس کا خیال اور دھیان دونوں رکھنے چاہیے۔ دوسری چیز ہے خوشی اور مسکراہٹ۔ مسکراہٹ اور خوشی حاصل کرنے کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ خوش ہونے کے موقع تلاش کر سکتے ہیں، آپ مسکرانے کی وجہ تلاش کر سکتے ہیں، آپ گھر میں مسکرا سکتے ہیں، آپ اپنے کام پہ، اپنے دفتر میں، اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں خوشی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ خوشیاں اگر آپ کو مل رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ ان بلیسڈ لوگوں میں ہیں جن کے پاس یہ موقع موجود ہے کہ وہ خوش بھی ہو سکتے ہیں اور مسکرا بھی سکتے ہیں۔ تیسری چیز ہے ایک اچھا اور پائیدار رشتہ، چاہے وہ شوہر کا ہو، بیوی کا ہو، والدین کا ہو، اولاد کا ہو اور دوستوں کا ہو۔ زندگی میں بے شمار ایسے رشتے ہیں جن کی موجودگی نہ صرف آپ کو طاقت دیتی ہے، آپ کو اسٹرینگتھ دیتی ہے، آپ کو اعتماد دیتی ہے، بلکہ آپ کو اس بات کا اظہار کرتی ہے آپ کے ساتھ کہ آپ مطمئن ہیں، آپ خوش ہیں، لوگ آپ کے ساتھ اچھے اور برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یورپ کے بے شمار ملکوں میں بے شمار لوگ صرف اس لیے خودکشی کر لیتے ہیں کہ وہ اکیلے ہیں، ان کے ساتھ کوئی پائیدار رشتہ نہیں ہے جس کے ساتھ وہ اپنے مشکل وقت میں اپنے دکھ بانٹ سکیں۔ اللہ نے اگر آپ کو رشتوں سے نوازا ہے تو ان کی قدر کریں اور ان کا احساس کریں تاکہ یہ رشتے نہ صرف پائیدار ہوں بلکہ مزید مضبوط ہوں۔ پھر یہ کہ اگر آپ سفر کر سکتے ہیں تو سفر آپ اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس وسائل بھی ہوں گے، آپ کے پاس صحت بھی ہوگی، اور زندگی میں جو سبق آپ کو سفر کرنے سے حاصل ہو سکتے ہیں وہ سبق کبھی کسی اور جگہ سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو پریکٹیکل ایکسپیرینس، جو نئے آئیڈیاز آپ کو سفر کرنے سے مل سکتے ہیں وہ کسی اور چیز سے نہیں ملیں گے۔ اگر آپ اس بات کی استطاعت رکھتے ہیں اور سفر بھی کرتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے آپ کو ان چیزوں سے نوازا ہوا ہے جو آپ کو نئے تجربے، نئے آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ پھر آپ کے شوق اور آپ کے پیشن اگر پورے ہو رہے ہیں، چاہے وہ آپ کا گھر ہے، آپ کا کاروبار ہے، آپ کو کوئی کام ہے، اگر آپ اپنا کوئی شوق پورا کر سکتے ہیں، اپنا پیشن پورا کر سکتے ہیں، اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں جو بے شمار لوگوں کے پاس موجود نہیں ہیں، اور یہ شوق پورے کرنے کا عمل بھی ہر کسی کے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر آپ شوق پورے کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو تمام بیسک ضروریات سے نوازا ہوا ہے۔ پھر 6 فائنینشیل سٹیبلٹی، یعنی اگر آپ معاشی طور پر مطمئن ہیں۔ معاشی طور پر مطمئن ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ امیر بھی ہوں۔ اگر آپ کے بل ادا ہو رہے ہیں، آپ کے بچوں کی فی جا رہی ہے، آپ کے روزمرہ کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس مین چیزیں موجود ہیں۔ دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ چیزیں ہی پوری نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے جو آپ کو مطمئن رکھ سکتی ہے، آپ کو تسلی میں رکھ سکتی ہے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنے پہ مجبور کر سکتی ہے۔ آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، یعنی آپ کو اللہ نے اس قابل کیا ہے کہ چاہے وہ کسی کو نوکری دینا ہے، کسی کی مدد کرنا ہے، کسی کو سپورٹ کرنا ہے، کسی کے لیے اس کے ساتھ چلنا ہے، اللہ کو آپ نے اس قابل کیا ہوا ہے کہ آپ کسی کی مدد کر سکیں۔ یہ وہی اللہ کا خاص طور پہ آپ کو احسان ہے۔
ہمیں اس کے اوپر بھی احسان مند ہونا چاہیے. ہمیں اس کے اوپر بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں. یہ تو بے شمار وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کی مدد کے طالب گار ہیں, اور یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ کو کسی کی مدد چاہیے اور وہ عین موقع پہ نہ ملے. آپ کو اگر کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ کو کرنی چاہیے. یہ بھی ایک شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو اگر اللہ نے آپ کو اس قابل کیا کہ آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو یہ ضرور کرنی چاہیے. پھر ورک لائف بیلنس. ورک لائف بیلنس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک ہفتے میں 5 یا 6 دن کام کرتے ہیں تو 6واں دن یا 7واں دن آپ اپنی مرضی سے گزار سکتے ہیں, چاہے وہ بیٹھ کے فلم دیکھنا ہو, چاہے سیر پہ جانا ہو, دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانی ہو, یا اپنی فیملی کو ٹائم دینا ہو. دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں ان کے پاس یہ چیزیں موجود نہیں ہیں, جو اپنی مرضی کے خلاف کام کرتے ہیں, جو اپنی مرضی سے چھٹی بھی نہیں کر سکتے, جو اپنی مرضی کے خلاف کوئی اور کام کر ہی نہیں سکتے. اگر آپ کے پاس ورک لائف بیلنس موجود ہے تو یہ بھی ان نعمتوں میں سے ہے جس کا ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس کی قدر بھی کرنی چاہیے. پھر آپ اس لمحے میں موجود ہیں. اس کا مطلب ہے یو لیو ان دا پریزنٹ مومنٹ, یعنی آپ جس موقع پہ موجود ہیں, جس دفتر میں موجود ہیں, جس کاروبار میں موجود ہیں, جس اسکول یا کالج میں ہیں, آپ اس لمحے کو انجوائے کریں. اس لمحے کو پوری طرح سے انجوائے کریں, تاکہ وہ وقت جو آنے والا ہے, وہ وقت جو گزر چکا ہے وہ تو چلا گیا, جو آنے والا ہے وہ ابھی آیا نہیں. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ لمحہ جو اب گزر رہا ہے یہ دوبارہ نہیں آئے گا, ہم اس کا اس طرح سے مزہ نہیں لے سکیں گے جس طرح کہ ہمیں لینا چاہیے. تو ہمیں ہمیشہ اپنے پریزنٹ کے ساتھ زندہ رہنا ہے اور اسی کو بہتر سے بہتر طریقے سے گزارنا ہے. اگر آپ نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں اور آپ گرو کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک نئی منزلوں کی تلاش میں ہیں, آپ کی نظر آگے کی ایک نئی منزل کی طرف ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ آپ ایک نیا کام کریں, نیا تجربہ حاصل کریں, نیا علم حاصل کریں, نیا ایکسپیریمنٹ کریں, تاکہ آپ کی زندگی میں مزید کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل ہو سکیں. آج کی ویڈیو میں آپ نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ بہت ساری نعمتیں ہمارے پاس ایسی ہیں جو بے شمار لوگوں کے پاس موجود نہیں ہیں, اور بعض اوقات ہمیں ان چیزوں کی قدر کا احساس ہی نہیں ہوتا. آج کی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں ان چیزوں کی قدر کرنی چاہیے, ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے, چونکہ اللہ کی ذات کو بھی شکر ادا کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں, اور وہ مزید سے مزید نعمتوں سے آپ کو نوازتا رہے گا. ان میں سے جو بہت ساری نعمتیں یا شاید سب نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں, ہمیں ہر لمحے شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں چیزوں سے نوازا, تاکہ اللہ ہم اپنی رحمتیں اور نعمتیں ہم پہ ہمیشہ قائم رکھے اور ان کو بڑھاتا رہے. اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں, کامنٹ کریں اور شیئر کریں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ٹائم پہ ملتے رہیں.